الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. یہ سورۃ التکویر ہے. پہلی آیت میں چونکہ کورت ہے اسی لفظ سے نام لیا گیا ہے سورۃ التکویر. یہ سورت مکی ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے. اس میں 1 رکوع اور 29 آیات ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دنیا میں رہ کر قیامت کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کو پڑھ لے. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، کیونکہ ان صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا بہت مؤثر انداز میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت میں کیا ہونا ہے. سورۃ التکویر میں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، سورج کا لپیٹ دیا جانا، بے نور ہو جانا، ستاروں کا گر جانا، پہاڑوں کا چلا جانا، ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جانا، اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے. سورۃ الانفطار میں جو بعد میں آ رہی ہے، آسمان کا پھٹ جانا، ستاروں کا بکھر کر کے ٹوٹ کر کے گر جانا، قبروں کا الٹ دیا جانا، لوگ ان سے اٹھے. اور اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے، اس میں آسمان کا شق ہو جانا، زمین کا اپنا بوجھ باہر نکال دینا، حساب و کتاب کا ہولناک منظر اس کا بیان ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قد شبت، اے اللہ کے رسول آپ پر بڑھاپا جلدی آ گیا. عرب میں عربوں کے ماحول اور ان کی جسمانی صحت کے اعتبار سے اس عمر میں لوگ بوڑھے نہیں ہوتے تھے. محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں سفید بال آ گئے. کئی صحابی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ رات کو ہم نے آپ کی زیارت کی تو کوئی بال سفید نہیں، صبح میں سفید ہو گئے تھے. 17 بال صحابہ نے گن کر، محبت کا اندازہ دیکھو، آپ کی مبارک داڑھی کے بالوں کو، سفید بالوں کو گن لیا کہ 17 بال سفید. کہا یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپا بہت جلدی آ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا. 5 صورتیں جو مجھ پر نازل ہوئی ہیں ان کے غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ایک اسی سورہ تکویر کا نام لیا آپ نے. دوسرا سورہ مرسلات جو 29ویں پارے کی آخری صورت ہے. تیسرا سورہ واقعہ. چوتھا سورہ عما یتساءلون جو ہم نے پڑھی ہے. 5واں سورہ ہود. فرمایا 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبأ یعنی عما یتساءلون اور سورۃ التکویر. یہ حدیث بھی ترمذی میں ہے. یعنی آخرت کی ہولناکیاں ان صورتوں میں بیان کی گئی ہے. ان کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس میں حساب و کتاب اور عذاب الہی کی تفصیلات، خصوصاً سورہ ہود میں ایک آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. ہم تجھے حکم دے دیتے ہیں جس طرح تجھے احکامات دیے گئے ہیں اس طرح جمے رہو.
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں کہ جو جو احکامات ہم نے تمہیں دیے ہیں شریعت کے نام پر، فاستقم، جمے رہو، ڈٹے رہو، کما امرت، جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک، جو تیرے ہاتھ پر توبہ کر کے مسلمان ہو گئے، یعنی سب مسلمانوں کو ہم نے یہ حکم دیا کہ ڈٹے رہو، جمے رہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری شریعت پر جمے رہنا کوئی آسان کام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تحقیقی دلائل بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو دین ہے نا جس پر ہم ابھی چل رہے ہیں، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، یہی ہر شخص کا پل صراط ہے۔ ہر شخص کا دین چونکہ الگ ہے، کوئی زیادہ دیندار ہے، کوئی کم دیندار ہے، کوئی اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے، کوئی ٹیڑھا پیڑا چلتا ہے، اس لیے ہر ایک کی پل صراط الگ ہے۔ پل صراط کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ امام غزالی صاحب فرماتے ہیں میرا وہ دین جس پر میں چل رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اوپر رکھیں گے، کہیں گے چلو اس پر، شکل بدل دیں گے۔ ادھر اگر ٹیڑھا پیڑا تھا تو ادھر بھی ٹیڑھا پیڑا ہوگا یہ راستہ، اور ادھر جو آدمی کبھی دائیں بھاگتا ہے کبھی بائیں بھاگتا ہے، کچھ چیزیں اپنی مرضی کے کرتا ہے، کچھ چیزیں شریعت کی مرضی کے، وہ نہیں چل سکے گا پل صراط پر۔ وہ جو ہے نا اس پل صراط سے پھسل جائے گا، گر جائے گا۔ تو حضور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں اس صورت میں جو یہ آیت ہے نا فاستقم کما امرت، اس سے مشکل کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے مشکل آیت یہی ہے، فاستقم، ہمیشہ جمے رہو موت تک، کما امرت، جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے، آگے پیچھے مت کرو۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سورۃ تکویر ہے، اس کا خصوصیت سے آپ نے ذکر اس لیے فرمایا کہ اس میں قیامت کی اچھی واضح اور سمجھانے والی، ڈرانے والی پوری تفصیل ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، کچھ قواعد میں نے عرض کیا۔ دوسری بات، اس صورت کا تعلق پچھلی صورتوں سے اس طرح ہے کہ پچھلی صورتوں میں بھی قیامت کا بیان تھا، ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ نبأ میں، سورہ نازعات میں، اس میں اس سے بڑھ کر ذکر ہے۔ دوسری بات ہے کہ جیسے پہلی صورت میں سورہ عبس میں کلا انہا تذکرہ، قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا کہ قرآن نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس صورت میں بھی انہو لقول رسول کریم آگے آ رہا ہے، قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے دونوں کا مضمون قریب قریب ہے۔ نمبر 3، سورہ عبس کے آخر میں منکرین اور بدکار لوگوں کے لیے سزا اور وعید کا بیان ہے کہ جو منکر ہے، جو بدکار ہے، ان کے لیے سزا اور وعید ہے۔ اس صورت میں بھی اسی مضمون کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے، تو دونوں صورتوں کے مضامین قریب قریب ہیں۔ اس صورت کے اندر اصولی طور سے 5 باتیں ہیں، خلاصہ اس صورت کا، خلاصہ مضامین۔ نمبر 1، قیامت کی ہولناک حالات میں سے 12 چیزوں کا ذکر ہے، 12 ہولناک باتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 6 باتیں پہلی سور کے بعد ہیں۔ پہلی مرتبہ جو سور کو پھونکا جائے گا اس کے بعد 6 چیزیں ہوں گی، یعنی قیامت سے پہلے پیش آئیں گے، اور 6 چیزیں دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد یعنی قیامت کے دن پیش آئیں گے۔ یہ 12 چیزیں یاد کریں جس سے سورت شروع ہے۔ نمبر 2، یہ جو 12 چیزیں ہیں نا، ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان 12 چیزوں کے بعد ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے۔ یہ 12 چیزیں جب ہو جائیں گی، پیشی ہوگی نا، ہر آدمی کو پتہ چلے گا کہ میں دنیا سے کیا ساتھ لے کر آیا ہوں، یعنی سب کٹے چٹے سامنے آ جائیں گے۔
نمبر 2، چونکہ قیامت کی تفصیلات قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اس لیے قرآن کریم کی حقانیت کو 2 قسموں کے ذریعے مضبوط کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں اٹھائی ہیں اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 3، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات بیان کیے گئے، اور آپ پر وحی لانے والا جو فرشتہ ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، ان کی اعلیٰ صفات کو بیان کیا گیا کہ قرآن اتنا اعلیٰ کلام ہے کہ جس پر نازل ہوا اور جس نے لایا وہ اونچے مرتبے کے لوگ ہیں۔ موحیٰ الیہ جس پر وحی لائی گئی یا وحی لانے والا فرشتہ، ان کی صفات بیان کی۔ نمبر 4، یہ سب بیان کرنے کے بعد پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اسلام، دین اور اپنی فرمان برداری کی دعوت دی ہے۔ مقصد قرآن کا یہی ہے نا، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بن جائیں۔ بہترین انداز میں اس کی دعوت پیش فرمائی گئی۔ اور 5ویں نمبر میں بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلی اختیار اور مشیت کامل کو بیان کیا ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی سے ہوگی، ہماری مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہونا، اس لیے کسی کو ہدایت بھی ہماری مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت خدا تعالیٰ کے دامن رحمت کو پکڑا جائے، عاجزی اختیار کیا جائے، طلب پیدا کی جائے، ہر وقت اس سے دعا مانگی جائے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پر رکھو، مجھے گمراہی سے بچاؤ، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے اس صورت کا۔ اب دیکھیں کچھ آیت کی تفسیریں پڑھتے ہیں۔ اذا الشمس، اس وقت کو یاد کرو جب کہ سورج کورت، لپیٹ دیا جائے گا۔ کورت تکویر سے مشتق ہے، تفسیر کشاف میں ہے تکویر کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو گول گول کر کے لپیٹ دیا جائے۔ انہوں نے اس کی مثال دی جیسے پگڑی ہے، پگڑی باہر رکھی ہوتی ہے، اس کو گول 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 کر کے سر پر جو ہے نا اس کو باندھا جاتا ہے۔ تو سورج کی روشنی کو اس کے ارد و گرد پگڑی کی طرح باندھا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی روشنی باہر دنیا سے کٹ جائے گی۔ سورج کی جو روشنی ہے اس کو ایک کپڑے سمجھو، اس کو اللہ تعالیٰ سورج کے سر پر پگڑی کی طرح لپیٹ دے گا۔ اس روشنی کو جب سر پر لپیٹ دے گا تو ساری کائنات کے اندر ہے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کورت یہ اصل عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی سے لیا گیا ہے۔ کئی زبان کے الفاظ دوسرے زبان میں لیے جاتے ہیں۔ الاتقان میں علامہ سیوطی نے 100 سے زائد ایسے الفاظ بیان کیے جو دوسری زبانوں سے عربی میں لیے گئے۔ کورت کور سے لیا گیا ہے، کور فارسی میں اندھے کو کہتے ہیں۔ یہ بہت عجیب تحقیق۔ کور جو ہے نا فارسی میں کس کو کہتے ہیں؟ اندھے کو۔ کورت سورج کو اندھا کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ فلان کور شد، فارسی میں کہتے ہیں فلانی اندھا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو سورج سب سے پہلی علامت، ان 6 علامات میں سے جو پہلے سور کے بعد ہوں گے، سورج کو اندھا کیا جائے گا۔ لوگ زندہ ہوں گے، موجود ہوں گے زمین پر، سورج کو کیا کیا جائے گا؟ کور۔ یہ فاروق اعظم سے یہ تفسیر نقل کیا انہوں نے، کور کیا جائے گا، نابینا کیا جائے گا۔ اس لیے بعض مفسرین نے کورت کا ترجمہ کیا بے نور ہو جانا۔ اذا الشمس کورت، یاد کرو اس وقت کو جب سورج کو بے نور کیا جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا کشاف میں ایک اور بات تفسیر بھی ہے انہوں نے جو لکھی ہے،
وہ اسی سے ماخوذ ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کسی کپڑے کو اس لیے لپیٹا جاتا ہے کہ اس جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ میں اس کو رکھتے ہیں۔ آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہو، وہ تان جو ہے نا آپ کے سامنے پورا کھولتا ہے، پھر جب آپ چھوڑ دیتے ہو تان کو پھر لپیٹ کر کے اس کی جگہ میں رکھ لیتا ہے۔ یا گھر کے اندر جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو استری کر کے تائے لگا کر کے الماری میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ سورج کو کپڑے کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے اپنی جگہ سے اٹھایا جائے گا اس کو۔ یار جہاں کپڑا پڑا ہوا ہے لپیٹا اوپر رکھ لیا تو اپنی جگہ سے منتقل ہو گیا نا۔ تو مطلب یہ ہوگا، مرادی معنی یہ بنے گا کہ سورج کو اپنے روشنی اس پر لپیٹ کر کپڑے کی طرح اس کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے گا۔ اٹھا کر کہاں لے جایا جائے گا؟ دوسری روایات میں ہے، مظہری کے اندر یہ حدیثیں بھی موجود ہے اور قرطبی کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کو سمندر میں پھینکا جائے گا۔ یہ غور سے سمجھو اس بات کو۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اور دوسرے اصحاب سے بھی بہت ساری روایات ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو بے نور کر کے سمندر میں پھینکا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سمندر میں گریں گے۔ ایک ایک ستارہ زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے سمندر میں گریں گے۔ پھر سمندر کے اوپر ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے سمندر میں آگ لگ جائے گی، یعنی سمندر کی شکل کو اللہ تعالیٰ پٹرول کا بنائیں گے۔ جب شکل پٹرول کی ہوگی تو اوپر سے ایک ہوا چلے گی۔ جب ہوا چلے گی تو اس ہوا کی وجہ سے یہ پورا سمندر آگ ہو جائے گا۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ سورج اور چاند کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ سمندر میں پھینکا جائے گا اور سمندر کو دوزخ بنایا جائے گا۔ اس کی مزید تشریح ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ یہ زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں نا، کچھ خشک علاقہ ہے، کچھ جو ہے نا سمندر ہے، اکثر سمندر ہے۔ 3 حصہ سمندر ہے، 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ سائنس بھی کہتی ہے اکثر حصہ 75% پانی ہے، 25% کیا ہے؟ زمین ہے جس پر ساری کائنات آباد ہے۔ تو ہوگا اس طرح سے کہ یہ جو زمین ہے اس کے نیچے اور زمینیں ہیں، 7 زمینیں ہیں۔ 7ویں زمین کے نیچے دوزخ ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ اس پر دلائل جمع کی حضرت کشمیری نے۔ آسمانوں کے اوپر جنت ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جنت ابھی بھی موجود ہے، دوزخ ابھی بھی موجود ہے، پہلے سے پیدا شدہ ہے۔ مگر 7ویں زمین کے نیچے علاقہ ہے دوزخ کا۔ حدیث میں ہے کہ یہ زمین پر گرمی کیوں ہوتی ہے؟ گرمی اس لیے ہوتی ہے کہ دوزخ ایک سانس نکالتا ہے ایسا، تو اس کے سانس کی وجہ سے جو ہے نا پورے عالم میں گرمی ہو جاتی۔ اور سردی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا دوزخ سانس اندر کھینچتا ہے، ایسا کر کے ساری گرمی پھر واپس چلی جاتی ہے، اس لیے کائنات میں سردی ہوتی ہے۔ ایسے علاقے بھی ہیں کہ 30 منفی ڈگری، 40 منفی ڈگری، 10 منفی ڈگری، 11-12، یہ ہمارے بلوچستان میں بھی ہے۔ آدمی 10 منٹ باہر کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی سردی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے انگلینڈ وغیرہ میں، برطانیہ میں تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے وہ قطب جنوبی کی طرف علاقے ہیں کہ ادھر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اتنی سردی ہوتی ہے، پورا سال برف پڑی رہتی ہے۔ تو دوزخ موجود ہے، زمین کے نیچے ہے۔ اس دن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کو اختیار دے دیں گے اپنے اندر سے ہوا نکالے، اور پانی کو سب کو پٹرول بنایا جائے گا۔ ادھر سے دوزخ کی ہوا، ادھر سے پٹرول، ادھر سے سورج کی حرارت، اس کی تپش،
اور چاند کی حرارت، اس کی تپش اور ستاروں کی، یہ سب اسی پانی میں ڈال دیے جائیں گے، پھر آگ لگ جائے گی اس میں۔ بتاؤ کیا آگ ہوگی حاجی صاحب؟ ہاں، جو اہل جنت ہے، حضرت کشمیری فرماتے ہیں اہل جنت کو پر لگ جائے گا، یہ اس دوزخی علاقے سے اڑ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک پر ایمان ہے، دوسرا پر اعمال صالحہ ہے۔ دونوں پر اگر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو سیدھا اڑ جائے گا، جیسے باز کو دیکھو، کبوتر کو دیکھو۔ اگر ایک پر ذرا ٹیڑھا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے، زخمی ہے، اڑے گا پھر گرے گا، اڑے گا پھر گرے گا، اڑے گا پھر گرے گا، اسی دوران جب تک دوزخ میں اس کی سزا پوری ہو۔ جو گناہگار مسلمان ہے، ایمان کے ساتھ گیا ہے، وہ گناہوں کی سزا کے بقدر دوزخ میں رہے گا نا، تو وہ پر اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ اگرچہ ایک پر صحیح ہے ایمان والا، عمل والا پر کمزور ہے، وہ ادھر اڑے گا پھر گرے گا، اڑے گا پھر گرے گا، حتیٰ کہ اس کے گناہ ختم ہو جائے، پھر اس کا پر سیدھا ہوگا، اوپر جنت کے لیے چلا جائے گا۔ تو جنت کے لیے اڑنا ضروری ہے، اڑنے کے لیے پر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن ہمیں پر لگانے کے لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے پروں کو بناتے ہیں۔ تو لفظی ترجمہ آیت کا کیا ہوا؟ اذا الشمس، جب کہ سورج، کورت، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، یعنی اس کو بے نور کیا جائے گا، اور پھر سمندر میں ڈال کر دوزخ کی آگ لگائی جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ستارے انقدرت، ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کیا کریں گے؟ وَإِذَا، اس وقت کو یاد کرو۔ النجوم نجم کی جمع ہے، ستارے انقدرت، ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ ابھی میں نے حدیث سنائی آپ کو، سمندر میں گر جائیں گے، سمندر جہنم میں تبدیل ہوگا۔ یہ ستارے، آج سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ کھربوں میں ہیں، اربوں میں بھی نہیں ہے، کھربوں میں ہے۔ یہ زمین ایک ستارہ ہے، سورج ایک ستارہ ہے، یہ جو ہے نا چاند ایک ستارہ، اس طرح کے اربوں نہیں کھربوں ستارے ہیں، یہ سارے گر جائیں گے۔ اب بتاؤ کیا عالم ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث نقل کی ہے، قرطبی نے بھی نقل کی ہے کہ یہ جتنے ستارے فضا میں اس وقت ہے بڑے بڑے، یہ معلقم بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹک رہے ہیں۔ یہ دوسروں کو اگر ہم نہیں دیکھتے، سورج کو تو سارا دن دیکھتے ہیں، رات میں بھی ستارے ہمیں چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، دور ہے اس لیے چھوٹے نظر آتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو وہ ستارے لٹکے ہوئے ہیں، ہر ایک کی وائر ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے، اس نے تھاما ہوا ہے ہزاروں سالوں سے، اور پتہ نہیں کتنے اور دنیا چلے گی۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے اور سور کا آرڈر ہوگا، وہ فرشتہ اس رسی کو چھوڑ دے گا، جیسے ہمارے بلب لگی ہوتی ہے اوپر، رسی اوپر سے کٹ جائے گی تو وہ ستارے سارے نیچے گر جائیں گے۔ یہ ستارے جو ہے نا آسمان کے اوپر نہیں ہیں، یہ ستارے معلق بین السماء والارض۔ آگے تیسری چیز، وَإِذَا الْجِبَالُ، جب کہ پہاڑ سُيِّرَت، چھلائے جائیں گے، یعنی یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہمالیہ جیسے پہاڑ، یہ سارے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ کر گھومنا شروع کریں گے، اسی دوران ریزہ ریزہ ہو کر کے گرد و غبار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جیسے غبار ہوتا ہے، غبار آلود ہوا ہوتی ہے، پھر یہ اڑ جائیں گے آسمان پر، آسمان میں تیز چلنے والے بادلوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے۔
اور پھر زمین کے جو اونچ نیچ ہے یہ سب برابر کی جائے گی. یہ سب قیامت کی تیاری ہے. سب زمین چٹیل برابر ہو جائے گی. پہاڑ وہاڑ اٹھا کر کے ہوا بنا دیے گئے اور دوسرے جو کھڈے وڈے ہیں وہ سب برابر ہو گئے. سمندروں میں آگ لگ گئی. آگ لگتے 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 یہ سارے سمندر ہوا میں تبدیل ہو جائیں گے, اڑ کر کے خشک ہو جائیں گے. جیسے آپ دیگچی میں پانی ڈال دے, چائے دان میں پانی ڈال دے, نیچے گرم کرے 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 کچھ دیر بعد ہوا ہو کر کے ختم ہو جائے گا پانی نا. یہ سارے سمندر ہوا میں تبدیل ہو کر کے ختم ہو جائیں گے اور زمین سب چٹیل ہو جائے گی. اسی زمین کو اللہ تعالیٰ تانبے میں تبدیل کر دیں گے. پھر حاجی صاحب میرا اور آپ کا حشر ہوگا, پوری انسانیت کا حشر ہوگا. ہر آدمی اپنے قبر سے اٹھے گا. کٹا چھٹا اچھا برا, جتنی ٹھگیاں ہیں, جتنی دو نمبریاں ہیں, جتنی بدگمانیاں ہیں, جتنے حسد ہیں, جتنے دھوکے ہیں, وہ سب اٹھا کر ساتھ لائے گا. اگر جن کے پاس نیکیاں ہیں ظاہری اور باطنی وہ بھی ساتھ لائے گا. یہ قرآن یہ چیزیں کیوں بیان کرتا ہے کہ ہم ان پر غور کر کے خوف پیدا کریں. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کو پڑھتے تھے, اس کی وجہ سے اتنا خوف ان کے دل میں تھا. سننے کی بات ہے, میں نے تفسیر کا حوالہ بھی آپ کو دیا. اس کے گھر والے کہتے اس کی سانس سے کباب کی بو آتی تھی. یعنی اندر خون اتنا گرم ہوتا تھا, اندر ایسی جو ہے نا کباب کی کیفیت ہوتی تھی. دوسرا سمجھتا تھا آخر کباب کھایا ہے, حالانکہ کباب نہیں کھایا, اندر سے دل کباب ہو رہا تھا. ہمیں اس خوف کا کوئی ذرہ ہے؟ ایمان سے بتاؤ. سارے مطمئن بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے ہیں؟ یہ تو روزانہ ہم نہیں سنتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے میں ایک چڑیا ہو جاتا. کوئی بیوقوف تھا, وہ عقل نہیں تھا, اس میں ایسی باتیں کرتا تھا. سب سے بڑا عقل مند ہے, پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے ان کا. میں مسلمان کا ایک بال ہو جاتا. کیوں؟ خوف جتنا زیادہ ہوگا آدمی اتنا جلدی گناہ چھوڑے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت رو رہے ہیں. صحابہ پوچھتے کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے جہاد کیا, آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ پوری زندگی نیکی کے کام کیے, اللہ تعالیٰ نے آپ سے اسلام کا اتنا بڑا کام لیا, حضور نے آپ کو بشا کہا نہیں. برابر سرابر چھوٹ گیا میری قسمت ہے. برابر سرابر. برابر سرابر کا مطلب نہ جنت نہ دوزخ. دوزخ سے بچ گیا, بھلے جنت میں نہ جاؤں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہے, وہ رو کر یہ کہتے تھے اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوزخ اور جنت کے بیچ میں مجھے کھڑا کرے, کہ عثمان یہ بتاؤ میں تم سے حساب لے کر جنت بھیج دوں یا تمہیں مٹی کر دوں؟ میں کہوں گا یا اللہ مجھے مٹی کر دو, مجھ سے حساب مت لے. یعنی جنت جانے کے لیے بھی میں تیار نہیں ہوں, دوزخ سے بچ جاؤں. بتاؤ ہمیں دوزخ کا خوف ہے؟ دوزخ کا خوف ہوتا تو پھر گناہ نہیں چھوٹتے. یار ایک آدمی کو ایک پولیس سے خوف ہوتا ہے, وہ کئی گناہ چھوڑ دیتا ہے. اس کو ایس ایچ او کا خوف ہوتا ہے, اس کو کسی وزیر کا خوف ہوتا ہے. یہ جو ڈاکو ہے چوری چپکے کیوں ڈاکہ مارتے ہیں؟ پولیس سے ڈرتے ہیں نا. جس کو خوف ہوگا تو وہ دنیا کا کوئی برا کام نہیں کر سکتا, وہ دین کا برا کام کیسے کرے گا؟ اچھا آگے ہے وَإِذَا الْعِشَارُ, اس وقت کو یاد کرو جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں اتلت بیکار چھوڑ دیے جائیں گے. یہ آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ عربوں کے یہاں سب سے بڑا مال, سب سے بڑی دولت اونٹ ان کے یہاں ہوتا تھا. اس لیے عربوں میں مشہور ہے المال الابل. مال کس چیز کو کہتے ہیں؟ مال تو صرف اونٹ ہے, مال تو اونٹ ہی کو کہتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں مال پیسہ کو کہتے ہیں. ان کے لیے اس سے دودھ لیتے تھے, ان کے معاش کا ذریعہ تھا. اس کے بچوں کو بیچ کر اس سے اپنی دوسری ضرورات پوری کرتے تھے.
ریگستان کے اندر لمبے لمبے اسفار پھراڈوں کا کام اس سے لیتے تھے، سواری کے حساب سے بھی، اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کا تمام ضرورتیں ان سے منسلک۔ پھر خاص طور سے 10 ماہ کے بعد اب وہ گابن اونٹنی بچہ دینے والی ہے، اس وقت تو ہر وقت اس کے دم کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ یار ابھی نتیجہ نکلے گا، ابھی نکلے گا، ابھی نکلے گا۔ ہمارے گھر کے دودھ کا بھی، اور دودھ میں کتنے کام ہوتے ہیں، مکھن اس کا الگ، وہ قرط بناتے تھے عرب لوگ وہ الگ، جیسے دیہاتوں میں جاؤ نا لوگ کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، اس کا دیسی گھی الگ، فلان فلان، اور اس کے بچے ہر وقت پیچھے لگے رہتے، حتیٰ کہ کھانا پینا ان سے چھوٹ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اتنی سراسیمگی ہوگی، اتنی پریشانی ہوگی کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا کہ وہ کدھر ہے، کدھر گم ہو گئی۔ یہ مثال ہے قرآن کریم، چونکہ پہلے عربوں پر نازل ہوا ہے نا، تو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ سب سے بڑی محبوب چیز کا بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ وَإِذَا یاد کرو اس وقت کو، الاشارو، اشار کا ترجمہ ہے 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں ابھی بچہ دینے والی ہیں، عطلت، ان کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی قیمتی چیز جو مالک کے لیے سب سے بڑی چیز ہے، وہ اس کی فکر بھی چھوڑ دے۔ اور دوسری آیات میں سورہ حج وغیرہ میں ہے کہ جو ہے نا اس خوف سے عورتوں کے بچے گر جائیں گے، وہاں سے حمل ہو جائے گا، اس خوف سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کدھر ہوں اور کدھر جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں اب تک ہو گئی ہے پہلے سور کے بعد، سورج اور ستارے اور پہاڑ، ان تینوں کا حال ہو گیا، اور ساری دنیا سے نفسا نفسی میں مبتلا ہو کر الگ ہو جانا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، سمجھ میں آ گئی بات؟ دعا کرے اللہ ہمیں سمجھا دے اپنے قرآن کو اور عمل کرنے کی توفیق دے دے، کم سے کم اپنا اتنا خوف ہمارے دل میں ڈال دے، دوزخ اور قیامت کا اتنا خوف ڈال دے کہ سب گناہ چھوٹ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کو، آنے والی تمام امت کو اپنی مہربانی سے 100% مسلمان بننے کی توفیق دے دے۔ یہ جو فتنے اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔